دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سخن اور میں ہوں وقاص عزیز۔ یہ اجرک نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ ہم کی خوشبو ہے، اور یہ لائے ہیں ہمارے پیارے شاعر جناب فیضان باقر نقوی صاحب کراچی سے، سندھ سے۔ اور فیضان کے بہت سے حوالے ہیں، ان میں سے ایک بہت باریک حوالہ ہے، وہ یہ کہ یہ عالمی مشاعروں کے آرگنائزر بھی ہیں، اور مشاعروں کی جو نبض ہے، اور شاعروں کی تو نبض اول ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو اس پہ فیضان کا جو ہے وہ بڑا گہرا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آج کل یہ سوشل میڈیا میں کس کی نبض ذرا زیادہ چل رہی ہے میدان میں، یہ بتائیں۔ پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا اور آپ کی دعوت نامے کا۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ آئے ہیں اور یہ سخن کے لیے لائے ہیں۔ سر یہ سخن کے لیے وقاص عزیز صاحب کے لیے میری ایسی ڈھیروں دعائیں بھی اور ایسے ڈھیروں تحفے بھی ہیں۔ سندھ کی سوغات اجرک ہے، مگر میں کہوں گا کہ جس طریقے سے وقاص عزیز صاحب کا کام شاعری قلم چل رہا ہے پاکستان میں، اب نوجوانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے قلم کو اور ہمارے علم کو لے کے چلنے والا وقاص عزیز موجود ہے۔ بڑی محبت۔ تو یہ میں یہاں پہ کہوں گا آج کل سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جو بات سب کی زبان پر بہت زیادہ عام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ان شاعروں نے جن کو لوگ کچھ تھوڑی بہت عزت دے کے سنا کرتے تھے، انہوں نے اب مسخرہ پن کر کے اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں خود ہی اچھالا ہے، خود ہی مارکیٹ میں خراب کیا ہے۔ ان کی بہت زیادہ آوازیں اور شور شرابہ سنائی دے رہا ہے۔ عباس تابش نے کہا میں علی زرین کو شاعر نہیں مانتا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی زرین کو شاعر نہیں مانتے، ان کا نقطہ نظر ہے علی زرین شاعر اچھے شاعر نہ ہوں، شاعر ہیں جو شعر کوئی کہے، اب وہ کمی بیشی تو بہت ساروں میں ٹھیک ہے ہر پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عباس تابش نے تو ان کے ساتھ جتنی محافلیں گزاری ہیں اس کا سب کا معافی نامہ لکھ کر دے پہلے تو عباس تابش صاحب، کہ جتنے محافل میں جتنی ادبی تقریبات میں وہ علی زرین کو سراہتے رہے، ان کے شعر کو، ان کی غزل کو، ان کے مصرے کو، اس پر وہ معافی مانگے اور ندامت کا اظہار کرے۔ میں آپ کے ساتھ 40 راتیں گزاروں اور اس کے بعد میں وقاص عزیز کو نہیں مانتا تو یہ نااہلی میری ہے، وقاص عزیز کی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے پہلے سمجھنا چاہیے تھا۔ اور شاید رات گزارنے والا جملہ پڑا تھا، رات سے بنا دے کہ 40 دن 40 دن 40 وقت ساتھ رہے ہم، تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ تو میں اچھا، اس میں بڑی خوبصورت آپ نے کہا بالکل معافی نامہ دینا چاہیے۔ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس سارے کام میں یہ بڑا پری پلانڈ ہوا ہے اور تہذیب حافظ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب ادھر سے زریون کا نام اچھلنا شروع ہو گیا، ادھر سے باقی لوگوں کے، اور تابش صاحب نے پری پلانڈ طریقے سے یہ انٹرویو دیا، اور اس سب میں اب تہذیب کے پیچھے چلا گیا۔ جی دیکھیں، اصل میں کیا ہے کہ تہذیب حافظ ایک اچھی ویلیو رکھتے ہیں مارکیٹ میں، شاعری ایک الگ جگہ ہے۔ میں ان کی مارکیٹ پرسنالٹی، ان کی کرنٹ بہت اچھے انسان ہیں، ان کی انسانیت اور ان کا کام اس ٹائم پاکستان میں نوجوان حلقوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں ان کو سنا جا رہا ہے۔ وہ جس طرح کی شاعری کرتے ہیں، یہ پس منظر میرا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا جو ان کو سنتے ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ کریں۔ میں بحیثیت انسان یا بحیثیت قلم کار یا ان کے اس ٹائم کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے آرگنائزر، ان کی شہرت ایک اچھی ہے اور اچھا کام کر رہے تھے۔ تو اب ہمارے بزرگ شاعر جن کی عمریں ہو گئی، جن سے قلم بھی اس طریقے سے نہیں چل پا رہا، تو کہتے ہیں نا اب حملوں پر آ گئے۔ اب آپ جب آپ کے اندر حق اور سچ کہنے کی صلاحیت ختم ہوتی جائے اور آپ اس درجے پر چلے جائیں جہاں پر آپ خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ پائیں، تو پھر آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ آڈینس زیادہ علی زرین کی ہے؟ بالکل عباس تابش کی نہیں ہے۔ بالکل علی زرین کی میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا وقاص عزیز صاحب۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے نوجوان حلقوں میں سب سے زیادہ سننے والا شاعر علی زرین تہذیب حافظ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شاعر ہے تو ان میں آپ کا نام عمار اقبال، عمیر نجمی، یہ 5-6 فرد، بادشاہ صاحب، یہ 6-7 شعراء ہیں جن کی اس ٹائم پاکستان بھر میں مارکیٹ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ جا کے دنیا کا کوئی گوگل کا پیج لیجئے، فیس بک کا پیج لیجئے، یوٹیوب چینل لیجئے، بس میں سخن سے لے کر، سخن فاؤنڈیشن سے لے کر، ادب کلیکشن سے لے کر، پوئٹری کلیکشن سے لے کر، ذوق والے سے لے کر، میں آپ کو 2000 پیج یہاں وقاص صاحب بنا دوں گا جن پر ویڈیو صرف چلتی ہیں فرحت عباس شاہ کی یا تہذیب حافظ کی یا آپ علی زرین کی، عمار اقبال کی، عمیر نجمی کی، جواز شیخ کی، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ عباس تابش اپنی ویڈیو چلواتے ہیں کہہ کر، اور وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ پیچھے بیک اپ والے لوگ بھی میں جانتا ہوں کس سے کہہ کے چلواتے ہیں وہ۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ یہ تو بڑے ہولناک انکشافات ہیں سامنے۔ ایسے میں پھر ادب اور ادب کی خدمت کہاں گئی؟ وہ نعرے کہاں گئے ادب کی خدمت کے؟ سر دیکھیں، نعرہ اس لیے ادب کی خدمت کے لگا دیں کہ چندہ پورا ہو جائے۔ IMF کا فنڈ آتا ہے، گورنمنٹ اس لیے نعرے لگاتی ہے توڑ پھوڑ کے۔ تو اسی طرح ہماری ادب میں بھی بے ادبی بہت زیادہ ہے۔ ادب کے نام پر جو بے ادبی کی جا رہی ہے نا، اس کو ابھی تک پردے میں رکھا کہ اگر وہ حیا ہو جائے تو بے ادب آدمی ہمیں زیادہ بدتر سمجھنے لگے، جن کو ہم بڑا ادب والے سمجھتے ہیں۔ ادب کے نام پر پاکستان میں ادب کو بیچا جا رہا ہے، ادب کو فروغ کیا جاتا ہے، ادب کے نام پر مشاعروں میں ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے آنے جانے کے، ہمارے اس کے اتنے ٹی وی ایکٹرز کی طرح ان کے معاملات ہیں،
اچھا، عرفان ستار صاحب کے انٹرویو میں ایک سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ علی زریون کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی اچھی شاعری سناتے، جبکہ میرے خیال سے یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ شاعر ہیں، ہم اپنی کتاب لیں، موقع کی بات ہی نہیں رہے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیے صاحب کتاب ہوں گے آپ تو آپ کو آسانی ہوگی، آپ ہر غزل ہر شعر آپ کہہ سکیں گے. دیکھیں بات یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عرفان ستار صاحب نے جو انٹرویو دیا علی زریون نہیں سنا سکے تو یہ ان کو سوچنا ہے یا عوام کو سوچنا ہے، عوام سننا کیا چاہتی ہے. اچھا، ان کی فیس بک تو موجود ہے، اس پہ لگائیں، اس پہ لگائیں. اب دیکھیں یہاں یہ معاملہ، میں آپ کو یہ بات بتا، آپ کی بات کر رہا ہوں. علی زریون کے میری ذات سے ہزار اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ان سے نہیں ہے، میں انہیں اپنا محسن مانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو حرکتیں کی وہ بہت ان کو زیب نہیں دیتی تھی. جب آپ کسی پہ احسان کریں نا، پھر اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں. آپ کا اتنا بڑا قد ہوتا ہے. میرے پہ مشکل وقت آیا، علی زریون نے اس کو کیش کیا، بعد میں انہوں نے وہ اسٹیٹس ہٹا دیا جو بھی کیا، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ علی زریون بہت اچھی کرافٹ کا شاعر ہے، علی زریون بہت تازہ کار شاعر ہے. مجھے یہ بات ماننے میں کوئی یاد نہیں ہے. سیم ایز اٹ از تہذیب حافظ. بالکل، حافظ بھی بہت اچھی کرافٹ کا شاعر ہے اور بہت اچھا شاعر ہے، تازہ کار شاعر. بڑا اچھا آپ نے جملہ استعمال کیا، تازہ کار شاعر ہے. اور دیکھیے زمانے کے ہر رنگ کو اپنی آنکھوں سے سماتا ہے اور اس کو شعر میں ڈال دیتا ہے. یہ علی زریون تہذیب حافظ کی تازہ کاری کا ایک ثبوت ہے کہ ابھی کل کے واقعے پہ انہوں نے ایک شعر آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ عوام، اب ہم شاعری کو بھی نا کانسرٹ کی طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے ہم وہ سناتے ہیں. شاعر حضرات، مہمان شاعر جتنے بھی آئے ہوئے اسٹیج پر، کیوں کہ ان کے ظاہر آڈینس کو راضی کرنا، آڈینس ان کو سننے آئیے مگر ان کی مرضی کا سننے آئیے. آپ دیکھیں آپ کی ایک مشہور غزل ہے تو لوگ اسی کو بارہ آپ سے کہیں گے کہ سنائیں. تو اب اس میں کچھ جگہوں پہ شاعروں کو سنو، کچھ جگہ عوام سننے والوں کا ہم نے ذہن نہیں بڑھایا، ہم نے ان کے اندر صحیح تربیت نہیں پہنچائی. اور جو اتنے پرانے شاعر ہیں ان کا کام تھا یہ کام کرنا کہ نوجوان نسل کو آپ تیار کرتے، آپ ان میں ادبی لہجہ، ادبی انداز، ادب صحیح معنوں میں پہنچاتے، ادب کی پرورش کرتے. انہوں نے تو اپنے مال کی پرورش کی، اپنے تعلقات کی پرورش کی، اپنی گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ میں نوکری کی پرورش کی. انہوں نے اپنے سیٹ اپ کو دیکھا نا، جتنی بھی آپ اٹھائیں گے شاید گورنمنٹ کی. اچھا، تابش صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری پنجاب سندھ پاکستان میں میری حکمرانی ہے، میرے اشارے کے بغیر کسی کا نام نہیں مشاعرے میں ہوتا. ایسی حکمرانی پر میں شرمندہ ہی ہوں گا اور کیا کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو راس نہیں آیا اپنی بادشاہت کا ہونا، مگر ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے بادشاہ ہیں. تو یہ بادشاہ ہیں نہیں بیسیکلی. دیکھیں کنگ میکر جو لوگ ہوتے ہیں نا، کنگ میکر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کنگ بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں. یہ نا کسی اور وہم میں اور ذہن میں کہ ان کی وجہ سے مشاعرہ گاہ یا مشاعرے یا آدمی مشاعرے آدمی محفلیں سجتی، یہ ان کی مرضی سے نام جاتے ہیں. آپ عمار اقبال لاسٹ ایئر کراچی میں 25 فروری کو موجود تھا عالمی مشاعرے میں، جبکہ وہ تو اس کی لابی کا حصہ نہیں ہے پاس تابش کی. یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں ان کی لابی کا حصہ ہے بہت گہرے طریقے سے. یہ میں آپ کو آن کیمرہ بتا رہا ہوں. آپ نے ٹھیک ہے، چلے میں آپ کے پاس، اور میں اس بات کو ہزار جگہ پہ آپ کو ثابت بھی کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا، آپ یہ بات رکھتے ہیں. میں مگر اور ایسے بہت سارے شاعر ہیں. ہاں یہ بات بھی درست ہے، مار کے کراچی میں اپنے بھی دوست ہیں، لیکن یہاں پہ وہ باز تابش کے بغیر نہیں چل سکتے. لاہور اور پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں، کراچی ان کی پیدائش ہے، کراچی کے شاعر ہیں، بعد میں لاہور شفٹ ہو گئے. عمار اقبال اور اس طرح کئی شاعر ہیں جو لابی کا حصہ نہیں بھی. اچھا، پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ اختر عثمان ایک عام سے شاعر ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں اگر اختر عثمان عام سے شاعر ہیں تو یہ عام سے بھی نیچے ہیں، کیونکہ سیزن آنے والا ہے جولائی میں آم کا، یہ والے آم کا ذکر کر رہا ہوں ان کو ذہن میں نہیں رہا، وہ بھی سڑا ہوا ہوگا. جی. تو بس اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، دیکھیں میں نے حالانکہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، میں منہ پہ یہ بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، مگر مجھے اب ان کی باتوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. عباس تابش ایک اچھا مستند نام تھا اور نام ان کے ساتھ جو جڑا اس سے تو ہمیں ویسے ہی بہت لگاؤ ہے، مگر اب ان کی گفتگو سے مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، حد سے زیادہ ماحول نظر آتا ہے، کسی ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے ذہنی طور پر، یا کسی اور معاملے کا کوئی سچ ایسا ہے جو لوگوں کے پاس ہے جس سے شاعر وہ ڈرے ہوئے ہیں. واللہ عالم بالصواب، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں. علی زریون ہو، تہذیب حافظ ہوں اور دیگر لوگوں، انہوں نے پاکستان کی شعراء کو اور نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کا شاید ان کو ڈر بھی ہو. صحیح. اب ان کی مارکیٹ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا اچھی بات کی ہے اور اسی پہ ہم آج کے اس نشست کو ختم کرتے ہیں. فیضان بھائی سے مزید اور چیزیں بھی ہم ریکارڈ کریں گے. بڑے اہم انکشافات ہیں جو فیضان بھائی کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص کراچی کو مشاعروں کی منڈی، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کراچی سے جو نوجوان کامیاب ہوا یا شاعر کامیاب ہوا وہ عالمی سطح پر جائے گا. یہ دو اہم سوال ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے اگلے ولاگ میں فیضان بھائی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.